آج کل لوگوں کو کافر کہنا یا کفر کے فتوے لگانے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی، اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہے فرقہ پرستی، اور اس کی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو نہیں سمجھ سک رہے۔ وہ چیز وہی ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کی اور میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے کفر کس چیز سے ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار، اور لغوی معنی میں تو کفر ناشکری کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کفر قرآن نے ناشکری کے معنی میں کفر کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی کفر کا جو دینی معنی ہوتا ہے، ٹیکنیکل معنی، وہ یہ ہے کہ کفر سے مطلب ہے اسلام سے خارج ہو جانا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، اب اسلام سے خارج بندہ کس سے ہو سکتا ہے؟ دو چیزوں سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو احادیث میں ایک اہم چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کئی احادیث میں ایک عقیدہ بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ ایک بات فرمائی، دوسرے موقع پہ دوسری فرمائی، اور ان تمام چیزوں کو ملا کے ایک عقیدہ بن گیا، سمجھے؟ ایسے ہی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ قرآن ایک موضوع کو کئی جگہوں پر زیر بحث لایا، اور ہم ان تمام جگہوں کو دیکھ کے اس سے متعلق ایک عمومی تصور قائم کر لیتے ہیں، وہ تصور عقیدہ بناتے ہیں، عقیدہ بن گیا۔ کفر صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن مجید کے کسی طے شدہ تصور کا انکار کر دے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ حقائق میں سے کسی مسلمہ حقیقت کا انکار کر دے۔ ہمارے ہاں کفر اور یہ جو لفظ ہے شرک اور بدعت اور بہت سارے لفظ، یہ بالکل مس یوز ہو رہے ہیں۔ کیسے مس یوز ہو رہے ہیں؟ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ابن کثیر نے یہ کہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، کافر ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں صحابی سے یہ روایت ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، کافر ہو گئے۔ فلاں محدث نے یہ کہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، کافر ہو گئے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، اس صحابی نے یا اس محدث نے یا اس مفسر نے قرآن مجید یا حدیث، ان دونوں کی بنیاد پر کوئی بات کی ہوگی نا؟ اگر تو وہ بات ایسی ہے جو ہمیشہ تواتر سے آ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس کو میں نے کہہ دیا کہ قرآن، سنت اور پھر اس کے بعد اجماع سے مراد یہ نہیں ہے کہ چند لوگ اس پر متفق ہو جائیں یا ایک مکتب فکر، ایسا نہیں۔ قرآن و سنت کی روح سے اجماع وہ ہوتا ہے جس کا ہر دور میں اتنی کثیر لوگ اس پر متفق رہیں کہ اس کا انکار عقلی طور پہ بھی غلط ثابت ہو۔ ان تین سے مسلمہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تو اس کا انکار کفر ہے۔ جو علامہ ابن کثیر کی ایک روایت ہے، وہ ان کی پرسیپشن ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پرسیپشن کا انکار کفر نہیں ہے، چاہے وہ کسی صحابی کی ہو، بڑے سے بڑی شخصیت کی کیوں نہ ہو، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا انکار کفر نہیں ہو سکتا۔ انکار یہ ہوگا کہ مثلا ایک بندہ یہ قرآن مجید پڑھا میرے پاس، ٹھیک ہے جی، یہ قرآن مجید لیتا ہے اور اس میں کہتا ہے جی قرآن کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے نا، اللہ ایک ہے، میں نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ یا وہ کہتا ہے جی یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، میں نہیں مانتا، یا میں اس طرح معاذ اللہ قرآن مجید کو نہیں مانتا، یا ختم نبوت کو نہیں مانتا، یا کوئی ایسا عقیدہ وضاحت اور صراحت سے کہہ دیتا ہے جس میں کوئی احتمال نہیں ہے، وہ کفر واقعہ وہاں پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دکان لگ گئی ہے فیکٹری کفر کی، اس فلاں فقیہ کی 4 عبارتیں لے کے پھر رہے ہیں، فلاں کی 4 عبارتیں لے کے پھر رہے ہیں، فلاں کی 4 عبارتیں لے کے پھر رہے ہیں۔ وہ ان کی پرسیپشن ہے، وہ پرسیپشن مبنی پر گمراہی بھی ہو سکتی ہے، مبنی پر ضلالت بھی ہو سکتی ہے، وہ بالکل سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی پرسیپشن کا انکار ہوگا، وہ دین کا انکار کیسے ہو گیا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں پوائنٹ کو؟ ٹھیک، دین کا انکار تو یہ یا قرآن کا انکار ہو یا حدیث کا انکار ہو، یہ دو چیزیں ہیں جو دین کے انکار کو ملتزم ہیں، ورنہ دین کا انکار نہیں ہوگا، ورنہ ان کی پرسیپشن کا انکار ہوگا، اور پرسیپشن کا انکار کبھی بھی کفر نہیں ہوتا۔ ہاں، پرسیپشن کے انکار میں اگر اس میں اتنی قوت ہے تو وہ گمراہی تک تو ہم لے جا سکتے ہیں، کافر کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہمارے لوگوں کو، تمام نوجوانوں کو خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کفر کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے، اور آج کل جو کھلا ہوا ہے پچھلے 50 سالوں سے پاکستان میں، برے صغیر میں 20 سالوں سے، وہ اس لیے کھلا ہوا ہے کہ ہر شخص، ہر مکتب فکر اپنی نمائندہ رائے کا انکار
کفر سمجھ لیتا ہے۔ بریلویوں کے ہاں جو نمائندہ آرا ہیں اس کا انکار وہ کفر سمجھتے ہیں۔ دیوبندیوں کے ہاں جو نمائندہ آرا ہیں اس کا انکار وہ کفر سمجھتے ہیں۔ ہر مکتب فکر اسی طرح، اس سے اوپر چڑھ جائیں، پھر فقی مکاتب فکر پہ آ جائیں، فقی مذاہب پہ آ جائیں۔ فقی مذاہب میں بھی پرسیپشن ہے، بے شک وہ پرسیپشن بڑی مضبوط ہے، چونکہ ائمہ اربعہ کوئی موقف بناتے نہیں جب تک پیچھے قرآن یا سنت کی وہ نہ ہو، دلیل موجود نہ ہو۔ لیکن اگر ایک نے ایک بنایا، دوسرے نے اس سے مختلف نقطہ نظر بنایا، تیسرے نے اسی سے نقطہ نظر مختلف بنایا، اور پھر ایک امام نے خود اپنے شاگردوں نے ان کی رائے سے اختلاف کر کے مختلف نقطہ نظر بنایا، اس کا مطلب ہے احتمال تو رہا نا، اور پرسیپشنز بھی رہیں۔ نہیں تو کیا کوئی کہے گا کہ امام ابو حنیفہ کی جتنی مخالفت ہدایہ میں 1000 سے زیادہ مسائل امام ابو یوسف نے کی اور امام حسن بن شیبانی نے کی، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے دین کا انکار کر دیا، معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ وہ پرسیپشن تھی۔ یا پھر یہ مان جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی پرسیپشن کے پیچھے قرآن و سنت نہیں تھا، قرآن و سنت بھی تھا، پرسیپشن بھی تھی، لیکن ان کو اندازہ تھا کہ ان کی پرسیپشن یا انڈرسٹینڈنگ ہے، انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی اور اس کو چلا دیا۔ تو لہٰذا کسی کی انڈرسٹینڈنگ سے اتفاق عین ایمان بھی نہیں ہو سکتا، اور کسی کی انڈرسٹینڈنگ سے اختلاف عین گمراہی بھی نہیں ہو سکتی، اور کسی کے انڈرسٹینڈنگ سے 100% اختلاف عین کفر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 دروازے بند کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان صرف اور صرف قرآن مجید کے اندر ہے اور سنت رسول میں ہے۔ سنت بھی وہ چیزیں جو بالکل تواتر سے ثابت ہیں، کچھ اس میں ہے نا جس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ نہیں، تو وہ ان کا انکار یہ ایمان ہوگا، اس کے علاوہ کفر ہوگا، سمجھ آئیے۔ اور ان کے علاوہ ہر چیز کے اندر اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، علماء مجتہدین اس میں اپنی رائے دیتے ہیں جو اس قابل ہیں، لیکن کبھی بھی دروازہ بند نہیں ہو سکتا، چونکہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید اور اسلام کی ہدایت موجود ہے۔ اچھا سر، اس کے متعلق ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو مذاق میں کافر کہتے ہیں بنا کسی وجہ کے، یہ کہنا گناہ ہے؟ جی ہاں، یہ بڑا اچھی بات اضافہ کر دیا۔ اچھا، اب اس انڈرسٹینڈنگ، یہ پہلی تو یہ ہے کہ جہالت سے نکلی اور یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ کفر ایک اور چیز ہے اور پرسیپشن کا انکار کفر نہیں ایک اور چیز ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی کو کہتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے اور وہ نہیں ہے تو وہ اسی پر پلٹ آتا ہے، اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ نہیں ہے تو وہ اسی پر پلٹ آتا ہے، اگر کوئی کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے وہ نہیں ہے تو وہ اسی پر پلٹ آتا ہے۔ تو یہ شدید گمراہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، شدید بہت بڑا گناہ ہے۔